بندوں کی بھلائی چاہتا ہے کہ میرے بندے دوسرے بندوں کے لیے مفید ثابت ہوں، نقصان کا سبب نہ بنے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان بنیادی پیمانوں کی بات کی، اور اس کے اندر یہ انچ، فٹ، میٹر، ایکڑ، مربع، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ گھروں میں بھائیوں کا ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے دکان کا یہ حصہ لینا ہے، یا مکان کا یہ کمرہ لینا ہے، یا اس پورشن میں شفٹ ہونا ہے، وہیں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر اجڑنے کی، آپس میں باپ بیٹے کی ناچاکی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ کسی ایک کی سائیڈ مارتا ہے اور دوسرے کا حق غصب کر بیٹھتا ہے، شیطان اس کی ساری باتوں کو کھا جاتا ہے۔ یہاں سے بیٹوں کے باپ کے ساتھ اور بھائیوں کے بھائیوں کے ساتھ اس زمین کے اوپر، جائیداد کے اوپر، پراپرٹی کے اوپر، دکانوں پر، مکانوں پر، مربوں پر، ایکڑوں پر، زرعی اجناس پر، باغات اور فصلوں پر یہ تنازع ہوتے ہیں، اور کتنی خبریں ہم سنتے ہیں کہ ایک دوسرے کو صرف گالی گلوچ سے بات شروع ہوتی ہے اور جا کے گولی پہ ختم ہوتی ہے، پھر تھانے کچہریاں اور ساری زندگی جیلیں اور ضلالت۔ اور اگر رب کا حکم مان لیں، پرسکون ماحول، ٹینشن ہی کسی قسم کی کوئی نہیں، نہ حق کھانا ہے نہ کھانے دینا ہے، معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ جو گھروں کے بڑے ہیں، خاندانوں کے سربراہ ہیں، علاقوں کے معتبر شخصیات ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے لیول پہ جہاں جہاں پر دیکھیں یہ عدل و انصاف کے ساتھ سارے معاملات کو کروا دیں، نظام درست ہو جائے گا۔ لیکن ہماری بد نصیبی تو یہ کہ جن کو ہم نے بڑا سمجھا ہوا ہے ان بیچاروں کو خود قرآن کا نہیں پتا، قرآنی احکامات کا نہیں پتا، تو جب ان کو قرآنی احکامات کا پتہ نہیں ہے پھر وہ من مانی کرتے ہیں، جب من مانی کریں گے تباہی پھیلاتے ہیں۔